اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انسان کی کامیابی اور سعادت کن چیزوں میں ہے؟ اور دعا کرتے وقت اللہ کو کس نام سے پکارنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 77 سے 83 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 77 سے 82 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ یہ سب میرے یقینی دشمن ہیں مگر سارے جہان کا پالنے والا جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا دوست ہے، پھر وہی میری ہدایت کرتا ہے، اور وہی وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عنایت فرماتا ہے، اور وہی وہ ہے جو مجھے مار ڈالے گا اس کے بعد پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہی وہ ہے جس سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ روز قیامت سوائے اس خدا کے جو رب العالمین ہے، دونوں جہاں کا پالنے والا ہے، سارے خدا ہمارے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن یہ سارے بت اپنی عبادت اور پوجا کرنے والوں کی شکایت کریں گے، جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے، کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ سورہ مریم آیت نمبر 82۔ قیامت کے دن سارے بت اپنی پوجا کرنے والوں سے نفرت کریں گے اور ان کے مخالف ہوں گے، اور اس طرح سے ان کی دشمنی واضح ہوگی۔ تفسیر کبیر فخر رازی۔ انبیاء کی خطائیں ترک اولا ہوتی ہیں۔ اللہ نے تو جناب ابراہیم کی برگزیدہ یعنی چنا ہوا جیسی صفت کے ذریعے تعریف کی ہے، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ۔ سورہ صاد آیت نمبر 46۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، خیالی اور جھوٹے خدا انسانوں کی فکر، کامیابی اور ترقی کے دشمن ہیں۔ نمبر 2، تبلیغ کے طریقے میں ایک یہ طریقہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں کی جگہ پر قرار دے۔ فرمایا عدو لی، یہ نہیں فرمایا عدو لکم۔ نمبر 3، انسان کی خلقت اور پیدائش اللہ کے سب سے عظیم لطف و کرم میں سے ایک ہے۔ نمبر 4، ہدایت کرنے کا حق اسے حاصل ہے جس نے خلق کیا ہو، پیدا کیا ہو۔ خلقنی فہو یہدین، کیونکہ ہدایت اور امور کی پلاننگ خلقت سے الگ نہیں ہے۔ نمبر 5، خلق کرنا اور ہدایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، نہ کہ بت اور صنم۔ نمبر 6، ہدایت اللہ کے رب ہونے کی شان میں سے ہے۔ نمبر 7، خلقت کے بعد سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ نمبر 8، خلقت اور پیدائش ایک بار ہے لیکن ہدایت ہر آن اور ہر لحظہ ہے۔ نمبر 9، پیٹ کا بھرنا اور سیراب کرنا یہ اللہ کا کام ہے، پانی اور روٹی تو ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ نمبر 10، پہلے معنوی نعمتوں پر توجہ کرنا ہے، پھر مادی نعمتوں پر۔ پہلے فرمایا فہو یہدین اور اس کے بعد فرمایا یطعمنی ویسقین۔ نمبر 11، بیماری کے پیدا ہونے میں ہم خود ذمہ دار ہیں۔ فرمایا مرضت، یہ نہیں فرمایا امرضنی۔ نمبر 12، بیماری سے شفا اللہ کی طرف سے ہے۔
دوا وسیلہ ہے اور اس دوا کی تاثیر بھی اللہ کی مرضی اور اس کے ارادے سے ہی ہے۔ نمبر 13، روح کی شفا اور جسم کی شفا دونوں ایک ساتھ ضروری ہے۔ نمبر 14، خطابت میں کلمات کا ہم وزن ہونا، جملے کے خاتمے پر ایک سی آواز کا نکلنا ایک اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 15، الہی عقیدے کے مطابق موت زندگی کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے، خاتمہ نہیں ہے۔ نمبر 16، ہستی و جہان کا سارا اختیار سب کچھ خدا ہی ہے، جو اللہ کی توحید افعالی کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 17، جہاں پر شرک کا تھوڑا سا بھی میدان تیار ہو رہا ہو، وہاں سے شرک کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ہدایت، اطعام یعنی کھانا کھلانا اور شفا دینا جیسی نعمت کے ساتھ کلمہ ہوا کا استعمال ہوا ہے، لیکن خلقت یعنی پیدا کرنا، موت دینا اور زندگی دینا، ان تینوں کے ساتھ ہوا استعمال نہیں ہوا ہے۔ شاید اس لیے کہ پیدائش اور موت و زندگی کی نسبت ہر ایک اللہ کی طرف دیتا ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی موت و حیات دیتا ہے۔ یہاں پر شرک کی کوئی صورت اور امکان نہیں پایا جاتا ہے، لیکن لوگوں کی ہدایت کرنا، کھانا کھلانا اور شفا دینا، ان کی نسبت دوا، ڈاکٹر اور کھانے کی طرف دی جاتی ہے، یعنی دوا سے شفا ہوئی۔ اسی لیے قرآن نے توحید کے روحیے کو باقی رکھنے کے لیے ہوا کا استعمال کیا ہے، یعنی سارے امور، سارے کام سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ نمبر 18، عبادت کے فلسفوں اور وجہوں میں سے ایک وجہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے پوچھا کہ ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ جواب ملا، بت کی۔ پھر جناب ابراہیم ان آیتوں میں عبادت کا فلسفہ اور وجہیں بیان کر رہے ہیں۔ خلقنی یہدینی یطعمنی یسقینی یشفینی یمیتنی ثم یحیینی۔ نمبر 19، کوئی بھی اللہ کے لطف و کرم سے بے نیاز نہیں ہے۔ اطمع ان یغفر، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو کر خود کو اللہ کی مغفرت و بخشش کا محتاج بتا رہے ہیں، تو پھر ہماری حالت بالکل واضح ہے۔ نمبر 20، اللہ کا معاف کر دینا اس کا فضل ہے، ہمارا حق نہیں۔ اطمع، ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ جناب ابراہیم بھی اللہ کی مغفرت اور اس کی معافی کے طلبگار تھے، نہ کہ اپنے کاموں کے اجر و ثواب کے۔ نمبر 21، امید رکھنا ایک ارزش اور قیمتی چیز ہے۔ نمبر 22، اللہ کی ربوبیت یعنی اس کا رب اور پالنے والا ہونا سبب ہے کہ ہم اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی امید رکھیں۔ نمبر 23، مغفرت اور بخشش طلب کرنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ نمبر 24، اگر خدا کا خاص کرم اور لطف نہ ہو تو انسان سے ہر جگہ اور ہر مرحلے میں غلطی ممکن ہے۔ نمبر 25، انبیاء کی گفتگو میں معاد یعنی قیامت کے جلوے بالکل آشکار اور واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 26، انسان کی زندگی کی شروعات سے لے کر موت تک کی ساری مادی اور روحانی ضرورتیں اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 83 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ پروردگارا، مجھے علم و فہم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ حکومت سرپرستی اور امور کی دیکھ بھال اور پلاننگ کے معنی میں ہو یا پھر علم اور معرفت کے معنی میں ہو۔ البتہ حکم میں حکمت سے بڑھ کر معنی پوشیدہ ہیں، کیونکہ حکمت صرف حق کو باطل سے پہچاننے کی صلاحیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حکم ایسی آگاہی اور علم کے معنی میں ہے جو حق کو نافذ اور جاری کرنے کی تیاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تفسیر نمونہ، انسان کی سعادت اور کامیابی چند جملوں میں سمٹی ہوئی ہے، جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آیا ہے۔ الف، اللہ کی معرفت۔ بے، صالح معاشرے اور سماج میں حاضر ہونا۔ جیم، تاریخ میں نیک نامی۔ دال، ہمیشہ باقی رہنے والی جنت تک پہنچنا۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔
1، انسان کو کمالات تک پہنچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، لفظ رب کا استعمال کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنا دعا کی قبولیت میں اثر رکھتا ہے۔ نمبر 3، فکر و حکمت عمل کے ساتھ الہی ہدیہ ہے۔ نمبر 4، اللہ سے نئی درخواست اور دعا سے پہلے اس کی پہلے سے دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کریں۔ نمبر 5، اگر انسان کے پاس حکمت ہو لیکن اس کے دوست نالائق ہوں تو اس حکمت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، اگر فکر، نظریہ اور سوچ صحیح ہو تو عمل، نیت اور چلنے کا طریقہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ حکمت صحیح نظریے، صحیح فکر اور صحیح سوچ کے معنی میں ہے۔ نمبر 7، صرف نظریاتی اعتبار سے حکمت کا ہونا نہ فائدہ مند ہے اور نہ نجات کا ذریعہ، بلکہ حکمت کو عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 8، باطنی حکمت اور معرفت کا حاصل ہونا، صالح معاشرے میں زندگی گزارنا اور انسان کا صالح ہونا سعادت اور کامیابی کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ نمبر 9، حکمت، معرفت اور بصیرت عمل سے پہلے ہے۔ نمبر 10، بہترین دعا کو بہترین لوگوں سے سیکھیں۔ سب سے بہتر افراد انبیاء ہیں اور بڑے انبیاء میں سے ایک جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو اپنی دعا میں اللہ سے مغفرت یعنی بخشش و معافی، حکمت، نیک نامی اور حسن عاقبت یعنی خیر اور نیکی پر موت طلب کر رہے ہیں، اور دوسری آیتوں میں اللہ سے نیک اولاد اور مسلمان ماننے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نمبر 11، اللہ کے احکام کو جاری کرنے کے لیے حکومت چاہنا مطلوب اور بہتر عمل ہے۔ تفسیر صافی۔ نمبر 12، تنہا اور لوگوں سے کٹ کر رہنا بھی منع ہے اور نالائق لوگوں کے ساتھ ہو جانا بھی منع ہے۔ نمبر 13، وہ معاشرہ اور سماج قیمتی معاشرہ ہے جس کے افراد صالح ہوں۔ نمبر 14، انسان کو ایک اچھے دوست کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسان کی پیدائش اور تخلیق ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ انسان کی کامیابی اللہ کی معرفت، نیک سماج میں رہنے، تاریخ میں نیک نامی اور ہمیشہ باقی رہنے والی جنت تک پہنچنے میں ہے۔ دعا کرتے وقت اللہ کو رب کہہ کر پکارنا چاہیے، اس سے دعا کے قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔